پاکستان میں ہر سال 35,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں. جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ نو کار پارکنگ, لوگ وہاں پہ کار پارک کرتے ہیں. جہاں پہ ہیومن انٹریکشن ہوگا وہاں پر آپ کو گندگی نظر آئے گی. آئی ہیو سین سو مینی پیپل کے جو سڑکوں پہ سوسو کر رہے ہوتے ہیں. لوگ سڑکوں پہ, پارکس میں, فٹ پاتھ پر آپ کو گٹکا, ماوا, چھالیاں تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے. دنیا میں دی بیسٹ سیوک سینس کو دیکھنے ہیں تو آپ جاپان کو دیکھیں. آپ کو جی ٹی روڈ پر بہت سی ایسی وال چاکنگ نظر آئیں گی کہ جس پہ بڑے بڑے ویئرڈ قسم کے جملے نظر آئیں گے کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں, شیر جیسی طاقت حاصل کریں. سڑک پہ کھڑی عورتوں کو وربلی ابیوز کیا جاتا ہے, ان کو گروپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. پاکستان میں 25 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیگنگ کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے. گلی محلے میں کوئی ایسا دیوداس ہے, وہ اپنی پاروں کی یاد میں لاؤڈلی میوزک پلے کرے گا, وہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا. آپ اپنی فٹ پاتھ کو دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ پیدل نہیں چل سکتے, وہاں پہ اتنی انکروچمنٹس ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوئی ہوئی ہوتی ہے. السلام علیکم, میں آپ کے ساتھ صدام حسین. آج کے پوڈ کاسٹ میں حسب معمول ہم آپ کے پوچھے گئے سوالات کو ایڈریس کریں گے, اور ان سوالات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سر یاسر عرفات موجود ہیں. تو چلتے ہیں سر کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں زبردست, شاندار. آپ کی عید کیسی گزری؟ عید بھی شاندار گزری. اینڈ واٹ اباؤٹ یو؟ میری تو بہت زبردست گزری. اچھا, نہیں آپ نے جو کلر پہنا ہوا ہے نا, ویری انرجیٹک, اٹ ساؤنڈس اینڈ ویری رومانٹک آلسو. تو یہ کلر بتا رہا ہے کہ آپ کی عید واقعی بڑی اچھی گزری ہوگی. سو کیا مصروفیات رہی آپ کی عید پر؟ عید پر فرسٹ ڈے تو ہم نے قربانی کی, گوشت کھایا, گوشت بانٹا, اور فیملی کے ساتھ بہت سا ٹائم اسپینڈ کیا. اچھا, بہت سا ٹائم اسپینڈ کیا. بہت سا. اوکے, دیٹ ساؤنڈس گڈ. فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے. سو بائی دا وے آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ کیا کویسچنس ہیں آج کے پوڈ کاسٹ میں. ہم بغیر کسی تاخیر کے آج کے پوڈ کاسٹ کو سر آج کا فرسٹ کویسچن گجرانوالہ سے عبدالرحمان کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں سر سیوک سینس کیا ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ اوکے, دا ویری امپورٹنٹ کویسچن ان ڈیڈ. اینڈ لیٹ می اسپیک صدام کے لاسٹ ایئر اس پہ ہم نے ایک پورا پوڈ کاسٹ کیا تھا, اف یو ریممبر. اور آئی آلویز سے کہ سیوک سینس اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آر کڈس, آر اسٹوڈنٹس, آر یوتھ ان پرٹیکولر ٹو بلڈ اے ویری ہیلدی اینڈ ٹالرنٹ سوسائٹی. تو اگر ہم نے ایک صحت مند معاشرے کا قیام عمل میں لے کے آنا ہے تو اس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس ٹاپک کو نہ صرف ڈسکس کریں بلکہ اس کی کمپلائنس کے لیے ہم کانشیس ایفرٹس کریں. سو اگر میں ٹپیکلی سیوک سینس کو ڈیفائن کروں گا تو شاید تھوڑا سا اپنے ویورس کو بات سمجھانا مشکل ہو جائے, بٹ ٹو میک دیم انڈرسٹینڈ اف آئی آسک یو اے کویسچن کہ صدام آر یو ان اے ریلیشن شپ وتھ سم ون؟ یس. کس کے ساتھ؟ فیملی کے ساتھ. فیملی کے ساتھ. اوکے, آپ نے بڑا شوگر کوٹڈ جواب دیا ہے, فیملی کے ساتھ. تو فیملی میں آپ کی وہ بھی آ جاتی ہیں, آئی مین آپ کی زوجہ. بالکل رائٹ. سو دیکھیں, میں نے آپ سے ایک اسٹریٹ کویسچن کیا کہ کیا آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں, تو فوری طور پر آپ کے مائنڈ میں فیملی آئی. تو آئی آلویز سے کہ یار آپ کا فیملی کے ساتھ تو ریلیشن ہوتا ہے, لیکن آپ کا اس ایکو سسٹم کے ساتھ, اس سوسائٹی کے ساتھ, اس اسٹیٹ کے ساتھ بھی آپ کا ایک ریلیشن ہوتا ہے. جس طرح آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ہیلدی انداز میں کیری کرنے کے لیے اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں نہ صرف آگاہ ہوتے ہیں بلکہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان رسپانسبلٹیز کو پورا کر سکیں, اسی طرح کسی بھی ریاست کا جو ہر شہری ہے اس کو اپنی اسٹیٹ کے ساتھ اپنے ریلیشن کو ہیلدی انداز میں کیری کرنے کے لیے نہ صرف اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے بلکہ وہ اپنی رسپانسبلٹیز کو اگر اچھے انداز سے, رسپانسبل وے سے کیری کرے گا, ان کو پورا کرے گا, تو وہ ایک سویلائزڈ سٹیزن کہلائے گا. سو جب بھی کسی اسٹیٹ میں شہری اپنی ریاستی ذمہ داریوں کے بارے میں نہ صرف آگاہ ہوتے ہیں بلکہ ان ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے پورا کرتے ہیں, تو وہ سوسائٹی ایک سویلائزڈ سوسائٹی ہوتی ہے, وہ سوسائٹی ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہوتی ہے. آپ نے سوشیالوجی میں ایک ٹرم پڑھی ہوگی, سوشل کانٹریکٹ, اس کو ہم اردو میں عمرانی معاہدہ کہتے ہیں. اب سوشل کانٹریکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ دنیا کی ہر اسٹیٹ اپنے شہری کے ساتھ ایک کانٹریکٹ کرتی ہے اور ریاست کی طرف سے یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی میں تمہارے جان, مال اور عزت کی حفاظت کروں گی, اور بدلے میں تم کیا کرو گے کہ تم ریاست کی جانب سے جو لاس ہیں, جو قوانین ہیں, اس کی پاسداری کرو گے. اب
جو سیوک سینس ہے نا وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہمیں نہ صرف اپنی ریاستی ذمہ داریوں کے بارے میں آگہی ہونی چاہیے بلکہ ہم نے ان ذمہ داریوں کو اچھے انداز سے پورا بھی کرنا ہے تاکہ ہم ایک صحت مند معاشرے کا قیام عمل میں لے کے آ سکیں. اب دیکھیں معاشرہ کیا ہے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ معاشرہ کیا ہے, معاشرہ لوگوں کا مجموعہ ہے. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے. معاشرے کا یونٹ کیا ہے؟ ایک فیملی. ایسے ہی ہے نا. معاشرہ جو ہے وہ افراد کا مجموعہ ہے. اگر افراد کے اندر, لوگوں کے اندر, عام عوام کے اندر اپنی ریاستی ذمہ داریوں کے بارے میں آگہی ہوگی, وہ ان ذمہ داریوں کو پورا کریں گے, تو وہ جو اوور آل بحثیت مجموعی ایک کلیکٹیو سوسائٹی وجود میں آئے گی نا, وہ سوسائٹی بڑی صحت مند, شاندار اور ٹالرنٹ سوسائٹی ہوگی اور آپ کو اس سوسائٹی میں رہنے کا مزہ آئے گا. سیوک سینس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہماری کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. ہمیں ان رسپانسبلٹیز کے بارے میں نہ صرف آگہی ہونی چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے, بلکہ ہم نے ان رسپانسبلٹیز کو پورا بھی کرنا ہے. اس میں ایک ورڈ اور ایڈ کر لیتے ہیں سیوک سینس میں. اٹس آل اباؤٹ سوشل ایتھکس, کہ ہمارا اس سوسائٹی میں جو ایک ریلیشن ہے اس ریلیشن میں ہم نے کچھ سوشل ایتھکس, کچھ سماجی اخلاقیات کی بھی پاسداری کرنی ہے. جیسے ہم کارپوریٹ ورلڈ میں کارپوریٹ ایتھکس کی بات کرتے ہیں, پروفیشنل ایتھکس کی بات کرتے ہیں, اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی ہماری کچھ اخلاقیات ہوتی ہیں اور ان اخلاقیات کے بارے میں آگہی ہونا اور ان اخلاقیات کو پورا کرنا جو ہے یہ ہمیں بتاتی ہے سیوک سینس. سر آپ نے سیوک سینس کا بتایا لیکن اس کی امپورٹنس پہ بات نہیں کی, تو کائنڈلی اس پہ تھوڑی سی بات کریں. اوکے اچھا صدام, ایسا ہے کہ سیوک سینس پہ تو ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں, بٹ آن اے ویری بریف نوٹ آئی ووڈ سے کہ کوئی بھی جو اسٹیٹ ہے, کوئی بھی جو ملک ہے, اس کا ایک سافٹ امیج ہوتا ہے. جب بھی آپ اس ملک کا نام لیتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں اس ملک کی ایک پکچر بنتی ہے. اگر آپ نے پاکستان کی پکچر کو ڈیفائن کرنا ہے وین اٹ کمز اباؤٹ سیوک سینس کانٹیکسٹ, تو ٹو بی ویری آنیسٹ ہم اپنی ڈرائنگ روم ڈسکشنس میں جب بھی پاکستان کو یا پاکستانی سسٹم کو ڈسکس کرتے ہیں تو ہم ہمیشہ اس کو نیگیٹیولی ڈسکس کرتے ہیں. نیگیٹیولی اسی لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ آج تک ہم روڈ سیفٹی کو یقینی نہیں بنا سکے, یہاں پہ آج تک ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کر سکے کہ انہوں نے روڈ پر کیسے بیہیو کرنا ہے, انہوں نے کلینینس کو کیسے مینٹین کرنا ہے. یہاں پاکستان میں سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے, اسپیشلی دا سٹیز لائک کراچی. لیکن جب بھی ہم فرسٹ ورلڈ کنٹریز کی بات کرتے ہیں, اسکینڈینیوین کنٹریز کی بات کرتے ہیں, یو ایس اے کی بات کرتے ہیں, یو اے ای کی بات کرتے ہیں, تو ہمیں ان کنٹریز کے سسٹمز پہ ایک بڑا یقین ہے. ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہاں پہ ایک سینس آف سیکیورٹی ہے, روڈ کے اوپر آپ کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی آپ کو ہراس کرے گا. آپ وہاں پہ روڈ سیفٹی میئرس کو دیکھتے ہیں, وہاں کی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ بڑی ایکٹیو نظر آتی ہیں, وہاں پہ آپ کو لا انفورسمنٹ نظر آتی ہے, وہاں پہ شہری واقعی ہی جو لاس ہیں اس کی پاسداری کرتے ہیں, وہاں پہ آپ کو جو کلینینس سے لے کے ان کی روڈ سیفٹی میئرس جو ہیں وہ امیکولیٹ نظر آتے ہیں. اپ اسکل لیول پہ آپ کو ان میئرس کی کمپلائنس نظر آتی ہے. تو ہم بڑی گریس کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یار میں امریکہ گیا, میں کینیڈا گیا, میں پیرس گیا, میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یار سڑکیں بڑی شاندار تھی, ان کا ٹریفک سسٹم بڑا کمپریہنسولی مینیج ہو رہا ہے. کیونکہ وہاں پہ نہ صرف اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹیز کے بارے میں اویئر ہے بلکہ وہاں کے جو شہری ہیں وہ بھی اتنے اویئر ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے روڈ کے اوپر بیہیو کیسے کرنا ہے, انہوں نے اپنے ملک کو صاف ستھرا کیسے رکھنا ہے. تو آئی آلویز سے کہ اگر آپ نے اپنی ساؤنڈ نیشنل انٹیگریٹی کو اچیو کرنا ہے, اگر آپ نے اپنے ملک کے سافٹ امیج کو پروموٹ کرنا ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اقوام عالم میں پاکستان کو پازیٹیولی ڈسکس کیا جائے, اور اگر آپ ہائیسٹ لیول پہ نیشنل اسٹیم کو اچیو کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنے شہریوں کو سیوک سینس کے بارے میں آگہی دینی ہوگی. یہ پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ یہ ہے بھائی صدام کہ ہماری سوسائٹی میں انٹالرنس بہت زیادہ ہے, ہمارے اندر برداشت بالکل ختم ہو چکا ہے. ہم ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں, ہم اپنی بات دوسروں پہ امپوز کرنا چاہتے ہیں. تو آئی آلویز سے کہ ایک ٹالرنٹ سوسائٹی کو بلڈ اپ کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے شہریوں کو سیوک سینس بارے اویئرنیس دینی ہوئے گی. تیسری چیز ہے سیوک انگیجمنٹ. دیکھو یار کوئی بھی جو ملک ہے نا, اس ملک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں, اس ملک کی جو یوتھ ہے وہ قومی ترقی میں اپنا رول پلے کرتی ہے. لیٹس سے کہ جی
پلانٹیشن کمپینس ہیں لائک شجرکاری کی جو مہم ہوتی ہے اس میں نہ صرف اسٹیٹ مشینری ایکسرسائز کی جاتی ہے بلکہ وہاں کی جو یوتھ ہے وہ بھی اسٹیٹ کے ساتھ مل کے آپ اپنے ملک کی تعمیر و ترقی میں رول پلے کرتی ہے. یا ملک میں اگر کوئی ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو اس قسم کی سچویشن میں جو آپ کے اسٹوڈنٹس ہیں, جو آپ کی یوتھ ہے, وہ پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. تو سیوک سینس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو سیوک انگیجمنٹس میں انوالو کرنا ہے. سیوک انگیجمنٹ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے شہریوں کو پتہ تو ہونا کہ بحیثیت پاکستانی شہری ہم کیسے پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ سیوک سینس کی امپورٹنس پہ بہت زیادہ بات کی جا سکتی ہے, بٹ یہ جو 3 پوائنٹس ہیں نا یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, اور اگر ہم نے سیوک سینس پہ بات کرنی ہے تو ہمیں ان 3 پوائنٹس کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہوگا. سر پاکستان میں سیوک سینس کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا, آپ تو میرے سے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں کہ جیسے آپ شاید لنڈن, امریکہ یا پیرس رہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. بھیا آپ کو سب پتہ ہے, آپ بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں, بٹ چونکہ آپ نے کویسچن پوچھا ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس کو کانشیسلی آبزرو کریں. ہم نہ صرف اپنے سوشل بیہیویئرس کو بلکہ اپنے فیلو سٹیزنس کے سوشل بیہیویئرس کو بھی آبزرو کریں کہ بھائی ہماری قوم کس طرف جا رہی ہے. اچھا, آپ نے سڑکوں پر لوگوں کو یورینیٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ آئی ہیو سین سو مینی پیپل کہ جو سڑکوں پہ سوسو کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پہ میں نے ایک کتاب پڑھی تھی, تو اس کتاب میں نے ایک نیا پوائنٹ پڑھا کہ بھئی ان اے پیٹریوکل سوسائٹی لائک پاکستان, وہاں پہ مین تھنک دیٹ دے ہیو پینس پریولیج, اور وہ اس وجہ سے سڑکوں پہ یورینیٹ کرتے ہیں. تو آئی ووڈ سے کہ کسی بھی سویلائز سوسائٹی میں یہ کام بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اسٹیٹ کو بھی یہ کہوں گا, یہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو پبلک مقامات ہیں لائک جو بس اسٹاپس ہیں یا جو امپورٹنٹ پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ وہ پبلک ٹوائلٹس جو ہیں ان کو کنسٹرکٹ کروائیں تاکہ لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ یورینیٹ نہ کریں. پھر آپ نے دیکھا ہے لوگ سڑکوں پہ جو ہے نا وہ اسپٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, تھوک رہے ہوتے ہیں گلیوں میں, بازاروں میں, پارکس میں. اور اگر آپ نے اس کی سب سے زیادہ مینیفیسٹیشن دیکھنی ہے تو آپ کراچی میں دیکھیں, بیکاز میں کراچی بہت جاتا رہتا ہوں فار ٹریننگس ود دا اسٹیٹ بینک اینڈ ASF. تو وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ, پارکس میں, فٹ پاتھ پر آپ کو گٹکا, ماوا, چھالیاں تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے. سڑکیں وہاں پہ سرخ ہوئی ہوتی ہیں, تو سڑکوں پہ بالکل نہیں تھوکنا چاہیے. دین آپ اگر روڈ سیفٹی کی بات کریں تو روڈ سیفٹی کے حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی ہی پیتھیٹک سچویشن ہے. ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ پاکستان میں ہر سال 35,000 لوگ ایسے ہیں کہ جو ٹریفک حادثات میں مرتے ہیں. اب اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جن کو روڈ سیفٹی میئرس کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کے اندر یہ اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ بھائی ٹریفک قوانین کیا ہیں. لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ جن کو ٹریفک قوانین کا آئیڈیا ہے لیکن وہ ان قوانین کی پاسداری نہیں کرتے. فار ایگزامپل ایک ایسا انسان جو فارچونر میں بیٹھا ہے, جو کیا گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, ہونڈا سیوک میں بیٹھا ہوا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ گاڑی کا شیشہ نیچے کرتا ہے اور گاڑی کا شیشہ نیچے کر کے اپنی گاڑی سے وہ کوئی بوٹل پھینک رہا ہے, وہ ٹیشو پھینک رہا ہے, وہ ریپرز پھینک رہا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھتے, آپ اوورٹیک کر رہے ہیں, آپ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بائکرز کو دیکھیں وہ ہیلمٹ نہیں پہنتے. آئی ہیو سین سو مینی بائکرز کے جو ون وے کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور پھر اپنی جان کو, دوسروں کی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں. میں چونکہ پورے پاکستان میں موو کرتا ہوں, بہت زیادہ مجھے ٹریولنگ کرنی پڑتی ہے, تو میں نے بہت زیادہ حادثات کی جو بنیادی وجہ ہے وہ دیکھا ہے کہ بائکرز جو ہے نا دے آر ویری مچ رسپانسبل, کہ بالکل بھی وہ ہیزیٹیٹ نہیں ہوتے کہ یار اگر وہ ون وے کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو ان کی بائک کسی کے ساتھ کولائڈ کر سکتی ہے. پھر آپ اپنی فٹ پاتھ کو دیکھیں کہ وہاں پہ لوگ پیدل نہیں چل سکتے, وہاں پہ اتنی انکروچمنٹس ہیں کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سوئی ہوئی ہوتی ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی آف ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کہ وہ ان تجاوزات کا خاتمہ کروائے تاکہ لوگ فٹ پاتھ کو یوز کر سکیں. دین اٹ کمس اباؤٹ کار پارکنگ. اب دیکھیں کار پارکنگ جو ہے, جہاں پہ لکھا ہوتا ہے نا کہ نو کار پارکنگ, لوگ وہاں پہ کار پارک کرتے ہیں. اینڈ آئی ہیو سین سو مینی ٹائمس کہ لوگ فٹ پاتھ کے اوپر گاڑی چڑھا دیتے ہیں. اور ہم نے کئی دفعہ خود یہ ایکسپیرینس کیا کہ آپ نے گاڑی کو پارک کیا ہے اور کسی احمق انسان نے آپ کی گاڑی کے بالکل پیچھے گاڑی پارک کی ہے. لیٹس سے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کسی کی گاڑی کے پیچھے گاڑی پارک کر ہی نہیں سکتے.
اگر ان کیس آف ایمرجنسی آپ نے پارک کر بھی دیا تو بھئی آپ اپنی کو کانٹیکٹ ڈیٹیلز وہاں پہ پیسٹ کر دیں تاکہ آپ کو کانٹیکٹ کیا جا سکے. سو کئی دفعہ آپ کو کئی گھنٹے سفر کرنا پڑتا ہے کہ کوئی انسان آپ کی گاڑی کے بالکل پیچھے گاڑی پارک کر کے چلا جاتا ہے. پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بھئی دنیا کے ہر ملک میں احتجاج ہوتا ہے, جو شہری ہیں وہ اپنے رائٹس کے لیے پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں, بٹ پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ جب پروٹیسٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ پبلک پراپرٹی کو وینڈلائز کرتے ہیں, وہ جلاؤ گھیراؤ اور اپنی ہی ملک کی جو پراپرٹی ہے, اپنے ہی ملک کے جو اثاثے ہیں ان کو آگ لگانا شروع کر دیتے ہیں. سو لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ بھئی آپ احتجاج ضرور کریں لیکن پرامن احتجاج کریں. احتجاج کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو نیریٹو ہے, آپ اپنا جو مدعا اور مقصد ہے وہ اتھارٹیز تک کنوے کر سکیں. سو پرامن احتجاج ہونا چاہیے, ریاستی املاک کو آپ نے وینڈلائز نہیں کرنا. پھر وی یوز ٹو سی کہ آپ اپنی گلیوں بازاروں پبلک پارکس کو دیکھیں, آپ کو ہر جگہ پہ گندگی نظر آئے گی. لائک ابھی ہم نے عید سیلیبریٹ کی ہے, آپ اپنی پارکس کو دیکھیں, گلیوں کو بازاروں کو دیکھیں, لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یہ نیچرل لینڈسکیپس کی طرف جاتے ہیں, جو قدرتی مناظر ہیں, جو خوبصورت پاکستان کے لینڈسکیپس ہیں وہاں پر جاتے ہیں. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ ہیومن انٹریکشن ہوگا وہاں پر آپ کو گندگی نظر آئے گی. آپ پاکستان کی لیکس کو دیکھ لیں, جس خوبصورت جگہ پہ آپ جائیں گے وہاں پہ جہاں پر بھی ہیومن انٹریکشن ہوگا وہاں پہ آپ کو پانی کی باٹلس نظر آئیں گی, ریپرس نظر آئیں گے, گندگی نظر آئے گی. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بتانا ہے کہ بھئی جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اس طرح یہ ملک بھی ہمارا گھر ہے. ہم نے اپنی گلیوں میں, بازاروں میں, پارکس کے اندر, اپنے نیچرل لینڈسکیپس میں گندگی نہیں پھیلانی. اور یہاں پہ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو اسٹیٹ ہے اس سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھئی آپ بھی ڈسٹ بنس کو انسٹال کریں نا. لیٹس سے کہ اگر آپ کسی گندگی کو ٹھکانے بھی لگانا چاہ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر نہیں آ رہی تو آپ اوبویسلی پھر اپنی ایز پہ اس کو وہاں پر ہی چھوڑنا پسند کریں گے. بٹ اگر آپ ایک انتہائی ذمہ دار شہری ہیں تو آئی ووڈ سے کہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر نہیں بھی آ رہی تو جس شاپر کے اندر, جس بیگ کے اندر آپ کھانے پینے والی چیزوں کو لے کے آئے ہیں اسی بیگ کے اندر اس کے ریپرس کو, اس کی جو باقیات ہیں آپ اس کو ڈالیں اور اپنی گاڑی میں رکھ لیں, یا کسی بھی جگہ پہ اگر آپ کو کوئی ڈسٹ بن نظر آتی ہے تو آپ اس کو ڈسپوز کر دیں. بٹ انفارچونیٹلی میں نے دیکھا ہے کہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کی طرف سے جو شہر کے مرکزی جگہوں پہ بڑے بڑے کنٹینرز انسٹال کیے جاتے ہیں, لوگ ان کے اندر کوڑا پھینکنے کے بجائے اس کے آس پاس کوڑا پھینک دیتے ہیں. سو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح پور سیوک سینس کی ایک مینیفیسٹیشن یہ بھی ہے کہ لوگ پبلک پلیسز پر اسموکنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. دین آئی ووڈ سے کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ایک انیشیٹو لیا گیا کہ شہر کی دیواروں کو خوبصورت بنانے کے لیے آرٹ ورک کیا جائے. اب گورنمنٹ کی طرف سے دیواروں پہ آرٹ ورک کیا گیا, لیکن کچھ ٹائم کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سی جو ریلیجیس گروپس ہیں, پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا کارپوریٹ گروپس ہیں, ان کی طرف سے ان والز کے اوپر جو پوسٹرز ہیں وہ چسپاں کر دیے گئے. تو وہ جو آرٹ ورک ہے آپ نے اس کا بیڑا گرک کر دیا. سو آپ اس کی ایک دوسری مینیفیسٹیشن دیکھیں وال چاکنگ کی. آپ اگر لاہور سے اسلام آباد وایا جی ٹی روڈ جائیں تو آپ کو جی ٹی روڈ پر بہت سی ایسی وال چاکنگ نظر آئیں گی کہ جس پہ بڑے بڑے ویئرڈ قسم کے جملے نظر آئیں گے کہ جی محبوب آپ کے قدموں میں, شیر جیسی طاقت حاصل کریں, جوانی کی کمزوری کا علاج اور بلا بلا. تو یہ جو وال چاکنگ ہے اس کو بھی بین کیا جانا چاہیے, اور جو بھی وال چاکنگ کرے آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. پھر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمیں یہ آئیڈیا ہی نہیں کہ ہم نے گلی محلے میں کیسے بیہیو کرنا ہے. گلی محلے میں کوئی ایسا دیوداس ہے وہ اپنی پاروں کی یاد میں لاؤڈلی میوزک پلے کرے گا, وہ دوسرے لوگوں کو ڈسٹرب کر رہا ہوگا, یا گلی میں اگر کسی کے ہاں شادی ہے, کوئی فنکشن ہے تو وہ 7 دن تک میوزک کو اتنا لاؤڈلی پلے کریں گے کہ دوسرے لوگ ان سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. دین اٹ کمس اباؤٹ کہ وی نیڈ ٹو ایجوکیٹ آر کڈس اینڈ یوتھ اسپیشلی کہ ہم نے سڑک پر عورتوں کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے. ٹو بی ویری آنیسٹ مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو یہ ایجوکیٹ نہیں کر سکیں. ہمارا جو تربیت کا انسٹیٹیوشن ہے وہ اتنا کمزور ہے کہ ہم اپنے لڑکوں کو, بیٹوں کو یہ ایجوکیٹ ہی نہیں کر سکے کہ سڑک پہ کھڑی ہوئی عورت اگر انسیکیور محسوس کرتی ہے تو قصور اس معاشرے کا ہے, قصور اس ماں کا ہے, قصور اس باپ کا ہے کہ جو اپنی اولاد کو ایجوکیٹ نہیں کر سکا کہ سڑک پہ کھڑی ہوئی عورت کو ہم نے ہراس نہیں کرنا. سڑک پہ کھڑی ہوئی عورتوں کو وربلی ابیوز کیا جاتا ہے, ان کو گروپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ایک لڑکی
بغیر کسی مرد کے خود کو انسیکیور محسوس کرتی ہے. سو ہمیں اپنے بچوں کو یہ بھی ایجوکیٹ کرنا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے فیلو سٹیزنس کو رسپیکٹ دینی ہے, ہم نے سڑک پہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا, ہم نے ایک ٹالرنٹ سوسائٹی ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے دوسروں کے ساتھ اچھے سے بیہیو کرنا ہے, ہم نے اپنے رویوں میں کرٹیسنس لے کے آنی ہے. لائک آپ اگر گزر رہے ہیں تو آتے جاتے آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں, اسلام میں ویسے بھی اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے. آپ کا کندھا کسی کے ساتھ ٹچ ہو گیا, آپ اس کو سوری کہہ سکتے ہیں. آپ کے راستے میں اگر کوئی آ گیا ہے, آپ کے راستے کو بلاک کر رہا ہے, تو آپ اس کو ایکسکیوز می کہہ سکتے ہیں, رائٹ. سو یہ کچھ پور مینیفیسٹیشن ہیں وین اٹ کمس اباؤٹ سیوک سینس ان پاکستان. اب اگر بات کی جائے کہ ہم نے سیوک سینس کو کیسے پریویل کرنا ہے, اس کی کمپلائنس کیسے کرنی ہے, تو فرسٹ آف آل تو میں اسٹیٹ سے یہ کہوں گا, میں ریاست پاکستان سے یہ کہوں گا کہ آپ میس لیول پہ اس کمپین کو سٹارٹ کریں, اور اس میں جو ڈپٹی کمشنرس ہیں, بیکاز دے آر دا ریپرزنٹیٹیو آف دا اسٹیٹ, ناؤ اٹس دیئر رسپانسبلٹی کہ وہ تمام اسکولس کے اندر باقاعدہ سیوک سینس کو کریکولم کا حصہ بنا دیں. اگر یہ کریکولم کا حصہ نہیں ہے تو آپ ایک مراسلہ جاری کر سکتے ہیں, وہ مراسلہ آپ EDO یا CEO ایجوکیشن کو جاری کر دیں. ناؤ اٹس اے رسپانسبلٹی آف CEO ایجوکیشن کہ وہ تمام اسکولس کے اندر پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹر وہ باقاعدہ اس کو ایک کمپین کے طور پہ لانچ کریں, اور بچوں کے اندر چھوٹی عمر کے اندر ہی سیوک سینس کو نہ صرف پریویل کیا جائے بلکہ اس کی کمپلائنس کے لیے, کلینینس کو مینٹین کرنے کے لیے آپ بچوں سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے اسکول کی صفائی خود کر سکتے ہیں, آپ اپنے کلاس رومس کی صفائی خود کر سکتے ہیں. آپ نے اگر دنیا میں دی بیسٹ سیوک سینس کو دیکھنا ہے تو آپ جاپان کو دیکھیں. وہاں پہ یو کانٹ امیجن کہ وہ ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ کو ہر شہری جو ہے وہ اپنے ملک سے عشق کرتا ہوا نظر آتا ہے. ون آف مائی فرینڈ لیونگ ان جاپان, ہی واز ٹاکنگ کہ وہاں پہ لیٹ سے کہ اگر آپ نے ایک ریپر پھینکنا ہے اور آپ کو 2 سے 3 کلومیٹر پیدل چلنا پڑے گا, تو آپ وہ پیدل ضرور چلیں گے لیکن آپ وہ ریپر سڑک پر نہیں پھینکیں گے, کیونکہ وہ اس ملک کو اون کرتے ہیں. اور وہاں پہ چھوٹی عمر میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن میں ہی بچوں کے اندر سوشل ایتھکس کو انکلکیٹ کیا جاتا ہے. سو یہاں پہ جو اسٹیٹ ریپرزنٹیٹیو ڈپٹی کمشنر ہے ڈسٹرکٹ لیول پہ اور تحصیل لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر, سیوک سینس کو پریویل کرنے کے لیے باقاعدہ کمپین سٹارٹ کر سکتا ہے. آپ اپنے نیشنل میڈیا کو یوز کر سکتے ہیں, اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آئی ووڈ سے کہ آپ یوتھ کو سیوک انگیجمنٹس میں زیادہ سے زیادہ انوالو کریں. اینڈ لاسٹلی کہ آپ لا انفورسمنٹ کو یقینی بنائیں. اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ دبئی میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ آپ رولس رائس میں ہیں, BMW میں ہیں, آپ وہاں پہ کتنے ہی بڑے بزنس مین کیوں نہ ہوں, لیکن اگر زیبرا کراسنگ ہے اور کوئی شخص کوئی پیڈسٹرین وہاں سے گزر رہا ہے تو ہر قیمت پہ وہ گاڑی والا اپنی گاڑی کو روکے گا. کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ گاڑی کو وہاں سے گزارے. کیونکہ وہاں پہ لا انفورسمنٹ ہے, وہاں پہ انہوں نے سسٹمز کو اتنا کمپریہنسولی ڈیولپ کیا ہوا ہے کہ سب کو قانون کی پاسداری کرنی پڑتی ہے. سو آپ اپنے سسٹمز کو اتنا اسٹرانگ بنائیں, آپ لا انفورسمنٹ کریں, لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ اگر ہم ٹریفک رولز کی وائلیشن کریں گے تو ہمیں اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. یہاں پہ تو ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک بندہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ ریڈ سگنل کو توڑتا ہے, وہ ہیلمٹ نہیں پہنتا, وہ 1 وے کی خلاف ورزی کرتا ہے, کوئی ٹریفک وارڈن اس کو روکتا ہے تو وہ بڑی ڈٹھائی کے ساتھ بجائے اس کے کہ وہ چلان جو ہے وہ ریسیو کرے, وہ الٹا کیا کرتا ہے کہ سر یہ ذرا کال پہ بات کیجیے گا. تو مطلب لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس نہیں ہے. جب اویئرنیس آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ تو ہم جرم کر رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کو بھی اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں. تو قرآن میں ہے نا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. تو جب آپ روڈ کے اوپر ہیں تو دین یو آر ایٹ رسک. تو آپ نے اپنے آپ کو اور اپنے فیلو سٹیزنس کو اگر رسک سے بچانا ہے تو آپ کو ٹریفک رولز کو فالو کرنا ہوگا. تو آن اے کنکلوڈنگ نوٹ اگر میں آپ سے یہ کہوں تو سیوک سینس کیا ہے؟ سیوک سینس از آل اباؤٹ کہ ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم اپنی سیوک رسپانسبلٹیز کے بارے میں کتنے اویئر ہیں اور ہم ان کی کتنی پاسداری کرتے ہیں, اور
ہم نے اگر ایک اچھا ذمہ دار شہری بننا ہے، ہمیں ٹریفک رولز کی پابندی کرنی ہوگی، ہمیں اپنی پارکس کو، گلیوں کو، بازاروں کو، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز کو، ہمیں اپنی نیچرل لینڈسکیپس کو صاف ستھرا رکھنا ہوگا، ہم نے سڑکوں پہ گندگی نہیں پھیلانی، ہم نے غلط جگہ پہ پارکنگ نہیں کرنی، ہم نے تجاوزات نہیں قائم کرنی، ہم نے پبلک پلیسز پہ سگریٹ نہیں پینا، ہم نے غلط جگہ پہ پارکنگ نہیں کرنی، اینڈ موسٹ امپارٹنٹلی آئی جسٹ فارگیٹ اٹ اینڈ ناؤ آئی ریممبر کہ ہم نے بیگنگ کو ڈسکریج کرنا ہے. میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ پاکستان میں 25 ملین لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بیگنگ کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کیا ہوا ہے، اور اسلام آباد میں آن این ایوریج ایک بیگر، ایک بھیک مانگنے والا 60 سے 70 ہزار پر منتھ کماتا ہے. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں 1.2 ملین بچے ایسے ہیں کہ جو بیگنگ کر رہے ہیں، جنہوں نے بیگنگ کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کر لیا ہے. سو دس از اے ویری الارمنگ سچویشن فار دا اسٹیٹ کہ وہ ان بچوں کو اس بیگنگ کی لعنت سے نجات دلوائیں. اور اس میں ہم شہریوں نے پازیٹیو رول پلے کرنا ہے، بیکاز جب ہم بچوں کو بھیک دیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم اس چیز کو انکریج کر رہے ہیں. تو ہم نے بچوں کو کسی صورت نہیں بھیک دینی، ہم نے پروفیشنل بیگرس کو بالکل ڈسکریج کرنا ہے، ہم نے بالکل بھی ان کو بھیک نہیں دینی. تو ہم یہ اچھا شہری ہونے کا ثبوت دینے کے لیے ہم غلط جگہ پہ پارکنگ نہیں کریں گے، ہم گندگی نہیں پھیلائیں گے، ہم ون ویلنگ نہیں کریں گے، ہم ون وے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، ہم سیٹ بیلٹ باندھ کے گاڑی ڈرائیو کریں گے، ہم اوورٹیک نہیں کریں گے، ہم ریڈ سگنل کو وائلیٹ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اسی طرح ہم پبلک پلیسز پہ اسموکنگ نہیں کریں گے، ہم بیگنگ کو ڈسکریج کریں گے، ہم پبلک پلیسز پہ یورینیشن نہیں کریں گے، ہم سڑکوں پہ تھوکیں گے نہیں. سو یہ سارے کے سارے کام جب ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ایک صاف ستھرا خوبصورت ملک ہوگا، اور ہم اپنے ملک کے سافٹ امیج کو پروموٹ کر سکیں گے.